جب پتہ چلا نا امیہ کو کہ بلال ایمان لے آیا ہے، بڑا ظلم کرتا، بلال کو مارتا، گھسیٹتا گرم ریت پر، آگ کے انگاروں کو سلا دیتا، بلال کا گلا دبا دیتا، بلال کو چابک مارتا۔ جب بھی ظلم کرتا امیہ، بلال کے منہ سے احد احد کی آواز نکلتی۔ عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کی قسم جب بلال پہ ظلم ہوتا میں دیکھتا تھا، بلال کا ظلم دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا تھا۔ گرم ریت پہ گھسیٹتا، آگ کے انگاروں پہ بلال کو گھسیٹا جاتا، گلا بھی دبا دیتا امیہ، اور بلال کے منہ سے احد احد کی آواز آتی۔ جب مصطفیٰ کو پتہ چلا نا، سرکار رونے لگ گئے، میرا بلال میرا بلال۔ ابو بکر نے سنا مصطفیٰ کے لبوں سے بلال کی آواز آ رہی ہے، ابو بکر اٹھے اور گھر سے پیسے دیے، دروازہ کھٹکھٹائے امیہ کا، امیہ بار ہے، فرمایا اپنا غلام بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے خریدنا ہے، جو قیمت مانگ تجھے دیتا ہوں۔ کہا اگر خریدنا چاہتا ہے تو پھر اپنا وہ غلام دے جو سب سے زیادہ حسین تیرے پاس غلام ہے۔ ابو بکر نے فرمایا وہ بھی تو رکھ لے، وہ بھی تیرا ہوا، یہ بلال مجھے دے دے۔ اس نے کہا میں نے وہ غلام بھی لینا ہے اور اتنے پیسے بھی لینے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یار تو اتنے کہتا ہے میں ڈبل دوں گا، غلام بھی دیتا ہوں، اتنے پیسے بھی دیتا ہوں، پر بلال مجھے دے دے۔ کہا یار بلال تو سیاہ ہے، کالا رنگ کا کالا ہے۔ اس نے کہا تو رنگ کو دیکھتا ہے، میں رنگنے والے کو دیکھتا ہوں۔ بلال کو رنگا کس نے؟ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں جس کے لبوں پہ بلال کا نام آیا ہے۔ بلال کو خریدا، ابو بکر نے ہاتھ میں ہاتھ لیے، ابو بکر لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ بلال کو گئے۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرا بلال آیا ہے، سرکار کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا بلال کو دے کر بلال کو گلے سے لگایا، جیسے بلال گلے سے لگے نا، مصطفیٰ بلال کو چومنا شروع کر دیا، جیسے ماں بچے کو چومتی ہے، مصطفیٰ بلال کو چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر تو نے جنت اکیلے اکیلے لے لی ہے، ابو بکر تو نے جنت اکیلے اکیلے خرید لی ہے، مجھے بھی شریک نہیں کیا۔ ابو بکر رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بلال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے۔ یہ زمانہ بھی تھا کہ مکہ کے لوگ بلال کو غلام بنا کر بلال پہ ظلم کیا کرتے تھے، لیکن وہ دن بھی یاد کرو جب فتح مکہ ہوا، مصطفیٰ بڑی شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، فرمایا طواف کر رہے ہیں مصطفیٰ کعبہ کا، نماز کا ٹائم ہوا، مصطفیٰ نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا اذان دو، فرمایا کہاں؟ فرمایا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، مکہ والوں کو پتہ چل جائے وہ بلال ہے جو غلام بن کے ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پہ گھسیٹا جاتا تھا، امیہ جس کا گلا پھوٹتا تھا، جس کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آج اسلام میں آنے کے بعد بلال کی عظمت کو دیکھو، رفعت کو دیکھو، بلندی کو دیکھو، کعبہ نیچے ہے بلال اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے بلال یا رسول اللہ اذان دیتا تو کعبے کی طرف منہ کرتا تھا۔ اب بلال نے اذان شروع کی، جہاں جہاں مصطفیٰ چلتے گئے بلال اذان میں گھومتے گئے، بلال اذان میں گھومتے، اور بلال نے کہا آؤ حاجیو کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اسلام نے پھر یہ عزت دی بلال کو۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا بلال ایک بات تو بتا، جب امیہ تجھے مارتا، گھسیٹتا، گلا دباتا، تو مسکرا کے احد احد کہتا، تیری تکلیف دے کے میں رونے لگ جاتا، لیکن تو احد احد کرتا، مسکراتا، کیا وجہ ہے؟ بلال نے کہا امیہ جب بھی مجھے مارتا تھا نا، کوڑا بعد میں لگتا تھا، ودھا کا چہرہ پہلے نظر آ جاتا تھا، دیدار مصطفیٰ پہلے ہوتا تھا۔ فرمایا تم کیا جانو، اس دل میں تصویر مصطفیٰ ہے۔ وہ انہوں نے تو مصر کے اندر زلیخا کے یوسف کو دیکھا تھا،
ہاتھ کٹ گئے پتہ نہیں چلا. میں بلال حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اگر گردن بھی کٹ جاتی بلال کو خبر تک نہ ہوتی. اسلام نے بلال کو اتنی عزت دی ہے. آج دنیا بلال کو غلام نہیں کہتی، کہتی ہے تو عاشق رسول کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ سارے بولو کیا کہتی ہے؟ عاشق رسول کہتی ہے.